وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو، وَلَا تَفَرَّقُوا، اور اختلاف تفرقے کا شکار مت ہو جاؤ۔ نوربخشی جو ہے عروج سے زوال کی طرف کیوں آیا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، وبہ نستعین، وهو خیر ناصر ومعین، ثم الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، محمد العربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، وعلی آلہ الطیبین الطاہرین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین، اما بعد، فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید وفرقانہ الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، آمنت باللہ، صدق اللہ المولانا العلی العظیم۔ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی درگاہ عالی میں حمد و ثنا، محمد و آل محمد کے ذوات مقدسات پر درود و سلام کے تحائف پیش کرنے کے بعد وقتاً فوقتاً سلسلہ نوربخشیہ تصوف کے عظیم اور روحانی سلسلہ نوربخشی تاریخ، افکار، عقائد اور معاصر مسائلوں کے بارے میں ایک سلسلہ وار گفتگو کا سلسلہ شروع کیا تھا۔ اس سے پہلے جو ہے شاہ سید محمد نوربخش نور اللہ مرقدہ وعلی اللہ مقامہ کہ حالات زندگی، ان کے افکار اور فی زمانہ جن مسائلوں پر شبہات اور اشکالات پیش ہو رہے ہیں ان کو بیان کرنے کی کوشش کیا۔ جس طرح بیان ہوا کہ کشمیر کے اندر نوربخشیوں پر کس طرح سے جو ظلم و ستم، نوربخشی پیران طریقت، نوربخشی علماء، نوربخشی زعماء، نوربخشی تصوف کے پروانوں کے لیے کس طریقے سے جو ہے ظلم و ستم کا نشانہ بنایا، نوربخشی کتابوں کے ساتھ کس طرح کے جو ہے رویے پیش، کس طرح نوربخشیوں کی جو ہے کتابوں کو جلایا گیا۔ ایران میں تاریخ نوربخشیہ کا مطالعہ کریں تو آپ کو کچھ شخصیات برجستہ، یعنی آسمان تصوف پر چمکتا دمکتا درخشندہ و رخشندہ ستارے کی مانند آپ کو نظر آتے ہیں، اور عام طور پر نوربخشی بزرگان، علماء، یہاں تک کہ عوام بھی جو ہے، عام عامی بھی جن شخصیات کے نام نامی سے واقف ہے ان میں شاہ سید محمد نوربخش ظاہر سی بات ہے مجتہد مطلق ہم مانتے ہیں، ایک عارف، ایک صوفی، ایک مدبر، ایک فقیہ، ایک سالار قافلہ، جنہوں نے باقاعدہ جو ہے اپنے وقت کے ظالم بادشاہوں کے خلاف خروج کیا اور ایک اسلامی حکومت قائم کرنے کے لیے جو ہے کاوشیں کی۔ میں سمجھتا ہوں آج جہاں اسلامی حکومتیں قائم ہو رہی ہے ان کی قیام کے سلسلے کی کڑی کو آپ گنتا جا رہے ہو تو ایک کڑی جو ہے، ایک کاوش جو ہے، ایک بنیاد گزار جو ہے شاہ سید محمد نوربخش کی ذات بھی ہے، اور شاہ سید محمد نوربخش نے جن کی تعلیمات سے مستفید ہوا یا جن کے سلسلے کو جو ہے باقی سلسلوں پر فوقیت دی اور جن کی نفس نفیس خود نے جو ہے اپنی کتابوں کے اندر بار بار جو ہے ذکر خیر کیا، ان کا تذکرہ کیا، ان کے نام نامی کو جو ہے لکھا ہے، وہ امیر کبیر سید الحمدانی ولی ثانی کی ذات بابرکت ہے۔ امیر کبیر سید الحمدانی ولی ثانی رحمت اللہ تعالی علیہ کی شخصیت نوربخشیوں کے اندر ایک مسلمہ حقیقت اور ایک مسلمہ شخصیت ہے۔ امیر کبیر سید الحمدانی کی کتاب دعوت صوفیہ مامیہ نوربخشیہ پر نوربخشی تقریباً عملی پہلو اس پر موقوف ہے۔ نوربخشی جتنے عملیات ہیں، اوراد ہے، اوراد فتحیہ ہو گیا، اوراد صبحیہ، اوراد خمسہ، باقی اوراد، نمازوں کے طریقے، دعائیں، جتنی بھی جو ہے نوربخشی عملی پہلو میں جو ہے فروعات میں انجام دیتے ہیں
وہ جو ہے دعوت صوفیہ امامیہ نور کی بنیاد پر ان کی دستورات پر عمل کرتے ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے ایک شخصیت تو شاہ سید محمد نور بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شخصیت ہوئی، جن کی جو ہے اعتقادی اور فقہی پہلو پر جس چیز کو جو ہے آپ اٹکل سمجھتے ہیں، جس کو معیار اور مقیاس سمجھتے ہیں، جو معیار سمجھتے ہیں، وہ شاہ سید محمد نور بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شخصیت ہے۔ اور یہ بات ناگزیر ہے اور یہ نور بخشوں کو سمجھنا بھی چاہیے۔ ایک شخص کو معیار ہونا چاہیے، ایک شخص جو ہے آپ کا اصول ہونا چاہیے، ایک شخص بنیاد ہونا چاہیے جس کی کسوٹی پر پرکھ کر جو ہے آپ دوسروں کی تعلیمات کو قبول اور رد کریں۔ ٹھیک ہے جی، اس بات سے یہ بات یہ میرا یہ جو کہنا ہے کہ ایک شخص کا معیار ہونا چاہیے، اچھا مقیاس ہونا چاہیے، ٹھیک ہے جی، کسوٹی ہونا چاہیے، اس بات کا یہ لازمہ تو نہیں ہے کہ قرآن و سنت معیار نہیں ہے، قرآن و سنت اصول نہیں ہے، قرآن و سنت مقیاس نہیں ہے، بلکہ اصل مقیاس جو ہے قرآن و سنت ہے، اللہ تعالیٰ کا دستور ہے۔ قرآن مجید اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت نبوی، احادیث متواترہ، پیغمبر کی ذات معیار ہے۔ یہ دونوں سے اخذ شدہ تعلیمات کو جو فہم جو ہے شاہ سید محمد نور بخش نے حاصل کیا ہے، اس کے فہم کو جو ہے ہم باقی جو سلسلے کے اندر بزرگان ہیں یا باقی جتنے بھی فقیہ ہیں ان کی جو ہے بنسبت ہم اس کو فوقیت دیتے ہیں۔ اب وہ کیوں فوقیت دیتے ہیں ایک الگ موضوع ہے، اس پر گفتگو ہونی چاہیے، انشاءاللہ موقع ہو گیا تو گفتگو کریں گے۔ ان شخصیات میں سے ایک شخصیت جو ہے امیر کبیر سیدنا حمدانی کی شخصیت ہے۔ امیر کبیر سیدنا حمدانی ولی ثانی کے بارے میں رسالہ انسان نامہ کے اندر شاہ سید محمد نور بخش، خود شاہ سید محمد نور بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو ہے وہ اس آیہ مبارکہ کی ضمن میں تشریح کرتے ہوئے شاہ سید محمد نور بخش نے جو ہے کئی مصادیق بیان کیے، پھر محرمایا علماء نے جو ہے اس آیہ مبارکہ کے مختلف جو ہے مصادیق بیان کیے ہیں، یہ بھی مصداق ہو سکتا ہے، یہ بھی مصداق ہو سکتا ہے، یہ بھی مصداق ہو سکتا ہے۔ پھر بیان کرنے کے بعد شاہ سید محمد نور بخش نے فرمایا میرے نزدیک جو ہے صحیح ترین اقاویل یعنی اقوالات میں سے جو صحیح ترین ہے، جو مستند ترین ہے، وہ 4 مصداق ہیں، وہ 4 مصداق ہیں۔ ان 4 مصداق میں فرمایا ایک اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے کتاب اللہ، یعنی اعتصام بحبل اللہ سے مراد کیا ہے؟ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو سے مراد اللہ تعالیٰ کی کتاب کو مضبوطی سے تھامے رکھنا ہے۔ اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے تھامے رکھو تو تفرقے کا شکار مت ہو جاؤ، یعنی اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا جو صحیح راستہ ہے وہ کتاب اللہ ہے، قرآن مجید ہے۔ دوسری مصداق فرمایا علماء شریعت ہے، یعنی جو صحیح معنوں میں شریعت کے علوم کے فہم رکھتے ہیں، جو صحیح معنوں میں قرآن و سنت کی مزاج سے وابستہ ہیں، قرآن و سنت کی مزاج سے آشنا ہیں، قرآن کی تعبیرات سے، قرآن کی اشارات سے، قرآن کی تشریحات سے، قرآن کی معنویات سے، قرآن کی رموزات سے، قرآن کے اسرار و حقائق سے جو علماء جو ہے آشنا ہیں، جو جانتے ہیں صحیح طور پر، ان علماء کا جو ہے یہ حبل اللہ سے مصداق ہے۔ ایک علماء طریقت ہے جو راہ سلوک پر چل کر اللہ تعالیٰ تک وصول، اللہ تعالیٰ تک وصل ہو جاتے ہیں، حق تک پہنچنے کے نقطۂ حق تک، ان علماء کا جو ہے علماء طریقت۔ ایک مصداق اہل بیت علیہ السلام اطرت ہے، محمد و آل محمد ہے، جس کے بارے میں پھر یہی مصداق بیان کرنے کے بعد ایک مصداق بیان کیا اطرت ہے اہل بیت علیہ السلام۔ پھر اس مصداق کی تائید کے لیے شاہ سید محمد نور بخش نے جو ہے وہ حدیث بھی وہاں پہ نقل کیا رسالہ انسان نامہ میں، ان تارکم فیکم ثقلین کتاب اللہ و عترتی ما ان تمسکتم بہما لم تضلوا بعدی، بے شک میں محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان تارکم فیکم ثقلین، تم لوگوں کے درمیان میں 2 ثقیل، 2 گران قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، کتاب اللہ و عترتی، ایک میری اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے قرآن مجید، دوسرا میرے اہل بیت علیہ السلام کی اطرت ہے۔ ما ان تمسکتم بہما، اگر ان دونوں سے تمسک اختیار کرو گے، اپنے تعلق کو مضبوط کرو گے، اپنے رشتے کو مستحکم کرو گے، لن تضلوا بعدی حتی یرد علی الحوض، ہرگز بہرگز لن لنفی الابدی، علماء جانتے ہیں ہرگز بشر یہ کہ اہل بیت سے تمسک اختیار کرو، بشر یہ کہ قرآن مجید سے تمسک کو اختیار کرو، اپنے رشتے کو مضبوط کرو۔ یہ اسی ادرک کی جو ہے مصداق کی تائید کے لیے شاہ سید نے جو ہے اس رسالہ ہے جس میں انسان نامہ کے اندر یہ حدیث کو بنا کر کوٹ کیا، ما ان تمسکتم بہما، ان دونوں سے اگر تمسک اختیار کرو گے لن تضلوا بعدی، ہرگز گمراہ مت ہو جاؤ گے، گمراہ نہیں ہوگے، یعنی آپ کو گمراہی سے بچانے کے مقدار واضح طور پر دے دیا۔ یہ محبت القربہ کے اندر یہ حدیث نقل ہے، کئی اور کتابوں کے اندر بھی یہ حدیث نقل ہے۔ شاہ سید آپ کو معیار دے رہا ہے، شاہ سید آپ کو کسوٹی دے رہا ہے، شاہ سید محمد نور بخش آپ کو جو ہے راستہ دکھا رہا ہے، بھائی گمراہ نہیں ہونا چاہتے ہو
ذلت کا زندگی نہیں گزارنا چاہتے ہو، گمراہی کی طرف نہیں ڈھانکنا چاہتے ہو، راہ حق پر اگر مستحکم رہنا چاہتے ہو تو کتاب اللہ کو تھامنا پڑے گا، اہل بیت علیہ السلام کی جو ہے دامن کو تھامنا پڑے گا، اہل بیت کی دستورات پر چلنا پڑے گا، اہل بیت کی زندگی پر چلنا پڑے گا، اہل بیت کی محبت دلوں میں رکھنا پڑے گا۔ ان دونوں کو اگر مستحکم تم لوگ رشتہ استوار کرو گے، تمسک کرو گے، تعلق کو رکھو گے، پھر نتیجہ کیا ہے؟ لن تضلوا بعدی، میرے بعد گمراہ نہیں ہو جاؤ گے۔ پیغمبر کے بعد گمراہ نہیں ہونا چاہتے ہو تو ان دونوں تعلق کو استوار کرو، یہاں تک کہ جو ہے حوض کوثر پر وارد ہو جاؤ۔ یہ حدیث رسالہ انسان نامے میں انہی مصادیق کے بیان میں فرمایا، پھر فرمایا کہ جو ہے اچھا رسالہ معراجیہ کے اندر بھی اس حدیث کو کوٹ کرنے کے بعد فرمایا یہ حدیث جو ہے متواتر ہے، یہ حدیث مجمع علیہ ہے، یہ مجمع علیہ ہے، یہ حدیث قطعی ہے، یہ حدیث یقینی ہے۔ پھر آپ کس سند کی طرف جاؤ گے، پھر کس اصول کی طرف جاؤ گے، پھر کس کو آپ اپنا معیار اور مقیاس قرار دو گے؟ اس سے بڑی بات کہاں سے لاؤں بھائی؟ یہ حدیث متواتر ہے، یہ حدیث مجمع علیہ ہے، یہ حدیث یقینی ہے، یہ حدیث قطعی ہے۔ تو کون فرما رہا ہے رسالہ معراجیہ کے اندر؟ شاہ سید محمد نور بخش نور اللہ مرقدہ علی اللہ مقامہ، اس پر ہماری جانیں قربان ہو۔ وہ مجتہد اعظم، وہ ولی ہے جو ہے زمان، وہ فقیہ ہے زمان، وہ فرید یگانہ، وہ وحید زمانہ شاہ سید محمد نور بخش، وہ قطب زمانہ، وہ غوث زمانہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث گمراہ نہیں ہونا چاہتے ہو تو اس حدیث سے تمسک کرو، ذلت اور راہ حق سے بھٹکنا نہیں چاہتے ہو تو اس جو ہے حدیث سے، اس اہل بیت علیہ السلام کی زندگی سے تمسک کرو، قرآن سے تمسک کرو، اور یہی حدیث متواتر حدیث میں سے ہے۔ اب متواتر کیا ہے، اس کی کیا حیثیت ہے، وہ علماء حدیث جانتے ہیں، وہ فن حدیث سے وابستہ علماء جانتے ہیں، وہ اصول حدیث سے وابستہ علماء جانتے ہیں کہ متواتر کی کیا حیثیت ہے، وہ قطعی ہے، اور قطع کی کیا حیثیت ہے وہ اصول فقہ پڑھنے والوں کو پتا ہے کہ قطع کیا حیثیت ہے۔ قطع جب ہو جائے تو وہ در حجت پیش کر سکتے ہیں، نہیں پیش کر سکتے ہیں، اس کو قیامت کے دن قطع کی کیا حیثیت ہے۔ یہ حدیث قطعیات میں سے ہے، یہ حدیث یقینیات میں سے ہے، یہ حدیث متواترات میں سے ہے، اور منطق کے اندر میں متواترات یقینیات کا بحث ہے۔ جو علماء ان چیزوں سے آشنا ہے ان کو پتا ہے کہ اس حدیث کی حیثیت اب کہاں تک بنتی ہے۔ پھر شاہ سید محمد نور بخش نے فرمایا کہ جب ان چاروں جو ہے مصداق، اس حبل اللہ سے چار کا مصداق، بڑی بات تو یہ ہے کہ یہ چاروں مصداق ایک ذات کے اندر جمع ہے، یہ چاروں مصداق ایک ذات کے اندر جمع ہے۔ وہ ذات کون ہے؟ امیر کبیر سید الحمدانی علی ثانی شاہ ہمدان رحمت اللہ تعالی علیہ کی ذات ہے، جس کے اندر یہ چاروں مصداق یعنی علماء طریقت کا مصداق بھی، شریعت کا مصداق بھی، کتاب اللہ کا مصداق بھی، اور اہل بیت علیہ السلام کی اطاعت کا مصداق بھی اس کے اندر پایا جاتا ہے۔ اب کتاب اللہ کی مصداق سے مراد کیا ہو سکتے ہیں؟ ظاہر سی بات ہے قرآن کے حقائق سے، رموزات سے، اسرار سے، اشارات سے، تعبیرات سے جو حقیقی معنوں میں آشنا ہے وہ ذات کتاب اللہ کی ایک طرح سے مصداق ہو سکتے ہیں۔ علماء طریقت واضح ہے، علماء شریعت کی تمام علوم پر دسترس رکھتے ہو اس وہ علماء مصداق ہو سکتے ہیں۔ اطاعت اہل بیت سے مراد جو ہے اہل بیت علیہ السلام کی جو ہے نسل سے، نسب سے امیر کبیر کی ذات کا تعلق ہے تو وہ مصداق ہو سکتے ہیں۔ یہ چاروں مصداق ایک ذات کے اندر جمع ہونے کی وجہ سے میں شاہ سید محمد نور بخش امیر کبیر کی سلسلے سے متاثر ہوا، یعنی اس وقت اور بھی سلسلے تھے، اور بھی بزرگان دین تھے، اور بھی بڑے بڑے نامی گرامی شخصیات موجود تھے، فقیہ تھے، عارف تھے، جس کو غوث آپ کہتے ہیں، تھے اس زمانے کے اندر، پھر بھی میں امیر کبیر کے سلسلے کو میں نے کیوں تھاما، اس سلسلے کے اندر میں کیوں گیا، ان کے بزرگان دین کے ہاتھ پر بیعت کیوں کیا، ان کے دستورات پر فرمودات پر عمل کیوں کیا؟ فرماتے ہیں شاہ سید محمد نور بخش یہ چار مصداق کی شخصیت کے اندر جمع تھے۔ اور یہاں تک کہ اسی رسائل نور بخش کے اندر آپ مطالعہ کریں، لکھتے ہیں کہ امیر کبیر کے سلسلے کی ابتدائی سالک باقی سلاسل کی جو ہے اعلیٰ جو منصب پر پہنچا ہوا ہے اس سے بھی جو ہے افضل ہے۔ اس امیر کبیر کے سلسلے کو جو ہے شاہ سید محمد نور بخش نے متمسک ہوا اور اس پر عمل کیا، اور یہ شاہ سید امیر کبیر سید الحمدانی کی تعلیمات کی کیا صحت ہے۔ کوشش میری یہی تھی کہ امیر کبیر سید الحمدانی کے بارے میں ہی گفتگو کروں، لیکن مقدمات اور تمہید میں کچھ گفتگو زیادہ ہو گئی۔ کوشش کروں گا دوسرے قسطوں کے اندر جو ہے خود امیر کبیر کی ذات کیا ہے، اس کی کتابوں کی کیا حیثیت ہے، اور اس کی جو القابات ہیں ان کی کیا حیثیت ہے، باقی علماء نے امیر کبیر کے بارے میں کیا فرمایا ہے، اس کے بارے میں انشاءاللہ دوسرے قسطوں کے اندر آپ سے گفتگو کی۔ فی الحال اجازت دیجیے، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔